खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने निकोदेमस से कहा, ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें असर नौ पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर जाती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ जाती है। हर वो जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उस जवाब में उससे कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, क्या तू बनी इस्राएल का उस्ताद है और ये बातें नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, फिर अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान पर से उतरा, यानी इब्ने इंसान जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, पाशका के दूसरे हफ्ते के दौरान मंगल की इबादत में हम खुदावंद के घर में आए हैं ताकि आज एक मरतबा फिर खुदावंद को सजदा करें, खुदावंद की इबादत करें और खुदावंद का शुक्र अदा करें। हमारा खुदावंद के घर में आना ये हमारे ईमान की गवाही है। ये हमारे ईमान की गवाही है कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है, और हम जब अमली तौर पर उसके घर में आते हैं तो हम उसके नाम की गवाही देते हैं। लोगों को ये गवाही मिलती है कि खुदा के घर में आने से, मुत्तहिदा दुआ करने से खुदा हमारी ज़िंदगी में मोअज़्ज़ात करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की जो पहली तिलावत हमने सुनी और आज की जो अंजील मुकद्दस की तिलावत सुनी, इन दोनों तिलावतों में हमें एक बात नज़र आती है, वाज़ेह तौर पर समझ आती है। वो ये है कि जब हम मसीह यीशु के साथ मुलाकात कर लेते हैं, जब हम मसीह यीशु के साथ बातचीत कर लेते हैं, जब हम उसका शख्सी तजर्बा कर लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, और वो तब्दीली मोहब्बत की तब्दीली है। वो प्यार और मोहब्बत की तब्दीली को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस में हमने एक नाम सुना है निकोदेमस का। निकोदेमस जो था वो एक यहूदियों का सरदार था। हैकल में उसकी ख़ास शख्सियत थी, रुतबा था, और वो आज मसीह यीशु के पास आता है। इस अंजील मुकद्दस के तलावत का जो पस मंज़र है, जो
मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में से है। तो इस 3 बाब की शुरुआत ही या हेडिंग जो है वो निकोदीमस के नाम से है कि निकोदीमस एक ख़ास शख्सियत का मालिक है और वो मसीह यीशु के पास आता है और आकर गवाही देता है। और गवाही क्या है कि ए खुदावंद, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से है और तू साहिब इख्तियार है और तेरे हाथ से बहुत सारे मोज़ात होते हैं, क्योंकि तू दूसरे लोगों की तरह तालीम नहीं देता बल्कि तू इख्तियार के साथ तालीम देता है। वो मसीह यीशु के पास खुद चल के आता है और आकर गवाही देता है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब के आगाज़ ही में इस बात का बयान किया गया है कि एक शख्स निकोदीमस के नाम से आता है जो कि यहूदी सरदार है। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है बल्कि एक बड़ा आदमी है जिसका मजहबी हैसियत है। और वो आता है और आकर मसीह यीशु का इकरार करता है कि वो कौन है। और जब मसीह यीशु से कहते हैं, बताते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो हैरान रह जाता है। मसीह यीशु कहते हैं कि आसमान की बादशाही में शामिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना लाजमी है, नए सिरे से। तो निकोदीमस जो है वो इस नई पैदाइश को, नए सिरे से पैदा होने के अमल को वो लफ्ज़ी तौर पर लेता है। वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स दोबारा माँ के बतन में जाए और दोबारा पैदा हो। लेकिन मसीह यीशु आज उसे समझाते हैं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम अपनी माँ के बतन में दोबारा दाखिल हों और दोबारा पैदा हों, बल्कि मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के नाम की गवाही दें कि जब हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर बदल जाएं तो हमारी ज़िंदगी से खुदा नज़र आना चाहिए। और खुदा कैसे नज़र आता है? खुदा इस तरह नज़र आता है जब हम अपने बहन भाइयों से अमली तौर पर मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। अमली तौर पर जब हम उनका ख्याल करते हैं तो फिर वो नए सिरे से पैदाइश जो है वो नज़र आती है। अगर हम दावा करें कि हम खुदा से प्यार करते हैं लेकिन अपने बहन भाइयों से प्यार ना करें तो फिर हमारा ये दावा झूठा। और मुकद्दस याकूब रसूल अपने ख़त में वाज़िह तौर पर इस बात को बयान करते हैं और इस बात को बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि वो खुदा से प्यार करता है लेकिन अपने हमसाए से, अपने बहन भाई से मोहब्बत ना करे तो वो झूठा और मकार है। खुदा से प्यार करने का मतलब ये है कि वो अपने बहन भाइयों और कलीसिया से प्यार करे, दुखी इंसानियत से प्यार करे और ख़िदमत करे। और इस खिदमत का, इस मोहब्बत का जो हमारी ज़िंदगी में मसीह यीशु से मुलाकात के बाद बदलाव के साथ आती है, वो अमल, एक मॉडल आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है। पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से ली गई है, 4 बाब में से। तो इस बाब में इब्तदाई कलीसिया का जिक्र है। वो कलीसिया जो मुकद्दस पतरस रसूल की पहली तकरीर के बाद जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ, ईद पेंतिकोस्त का नज़ूल हुआ और शागिर्द जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खौफ में थे, उनका डर जाता रहा, वो बहादुर बन गए। और इस बहादुरी के आलम में मुकद्दस पतरस जो है वो खड़े होकर कहता है कि अब तो मैं तयक्कन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता,
تو جب وہ بہت دلیری اور جرأت کے ساتھ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کی تقریر کے سنتے ہی 3000 سے زیادہ مرد فوراً کے فوراً مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، فوراً کے فوراً وہ مسیح جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ خدا کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ روز بروز کلیسیا میں اضافہ ہوتا گیا، ابتدائی کلیسیا میں، ابتدائی مسیح خاندانوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ کیوں اضافہ ہوا؟ ایک تو مقدس پطرس نے واضح طور پر گواہی دی، بتایا کہ زندہ یسوع کون ہے، اور جب زندہ یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی میں کون سا کام ہو جاتا ہے، کون سے بڑے بڑے معجزات ہو جاتے ہیں، اور ان معجزات کو انہوں نے اپنی زندگی سے ظاہر کیا۔ کیسے کہ انہوں نے نہ صرف اس کلام کو جو انہوں نے سیکھا تھا باتوں سے سکھایا، بلکہ عملی طور پر سکھایا۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بہت ہی سادہ اور عام الفاظ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا کیسے رہتی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا جو ہے ایک دل اور ایک جان تھی، اور اپنے مال میں سے کسی کو اپنا نہیں کہتی تھی، بلکہ سب کی چیزیں مشترک تھیں۔ یعنی اس ابتدائی کلیسیا میں ان لوگوں میں جنہوں نے یسوع کو قبول کیا تھا، ان میں تیرا اور میرا جو ہے یہ عنصر نہیں تھا، جیسا کہ آج کے دور میں ہے کہ یہ تیری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ تیرا گھر ہے، میرا گھر ہے، یہ تیرا چرچ ہے، یہ میرا چرچ ہے، یہ تیری کلیسیا، یہ میری کلیسیا ہے۔ یہ رجحان ابتدائی کلیسیا میں نہیں تھا، تیرا اور میرا کا عنصر نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ وہ سب کے سب ایک جماعت میں تھے، ایک کلیسیا تھے، ایک دل تھے، ایک جان تھے، اور کوئی بھی شخص اپنی چیزوں کو مشترک اپنا نہیں کہتا تھا، مالک نہیں بنتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ جب مسیح نے مجھے قبول کر لیا، میں مسیح کا ہو گیا، تو میری چیزیں بھی مسیح کی ہو گئی ہیں۔ اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جو مجھے پیار کرتا ہے، اگر کوئی میرے کسی چھوٹے بھائی بہن کو پیار کرتا ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا، اور مسیح یسوع کی وہ بات، ایک دعا خدا یسوع مسیح نے جو کی، مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب اس کی 12ویں آیت میں، جب انہوں نے باپ سے دعا کی تھی کہ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ سب ایک ہوں، اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہوں۔ 2 مرتبہ مسیح یسوع نے یہ دعا کی اور کہا کہ دونوں یہ سب کے سب ایک ہو، شاگرد ایک ہو، کلیسیا ایک ہو۔ تو آج یہاں پر مسیح یسوع کی وہ بات، وہ دعا جو انہوں نے کلیسیا کے اتحاد کے لیے کہی کہ سب کے سب ایک ہوں، یہاں پر نظر آتی ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ سب اپنی چیزوں کو بانٹتے ہیں، ان میں تیرا اور میرا عنصر نہیں ہے۔ اور کیا تھا؟ لکھا ہے کہ رسول جو تھے، شاگرد جو تھے، جنہوں نے یسوع کا تجربہ کیا ہے، وہ بڑی قدرت سے یسوع مسیح کی قیامت کی گواہی دے رہے تھے، وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہے تھے، وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ مسیح یسوع اپنے کہنے سے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان سب پر خدا کا بڑا فضل تھا، اور وہ خدا کے فضل سے ان تمام مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں کے ساتھ وہ زندہ مسیح کا نام لے رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ ان باتوں کا ان تمام کاموں کا کہ جب سب ایک دل تھے، ایک جان تھے، چیزیں مشترک تھیں، اور رسول جو قدرت کے ساتھ دعا کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، زندہ یسوع کی گواہی دے رہے تھے، تو ان میں ان تمام چیزوں کا ان کو پھل ملا ہوا تھا۔ اور وہ پھل کیا تھا کہ کوئی بھی محتاج نہ تھا، یعنی کہ کوئی بھی بھوکا نہ تھا، کسی
کو بھی کوئی ضرورت ہوتی تو کلیسیا اس کے ساتھ ہوتی۔ تو لکھا ہے اس کے لیے کہ جب یہ لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، مقدس پطرس کی پہلی تقریر کے بعد جس میں 3000 لوگ شامل ہوئے، تو ان میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک امیر اور ایک غریب، اور غریبوں نے صاف دلی کے ساتھ یسوع کو قبول کیا، اور امیروں نے صاف دلی کے ساتھ اپنا مال و ثبات بیچ کر غریبوں کی مدد کی اور سب کو ایک کر دیا۔ سب مشترک ہو گئے، سب یکجا ہو گئے، سب میں محبت قائم ہو گئی، سب میں یکساں جو مال و ثبات تھا تقسیم ہو گیا، اور ان میں کوئی غریب نہ رہا، بلکہ کیا ہوا، وہ محبت کے ساتھ ایمان میں بھی برابر ہو گئے اور دنیاوی مال و دولت میں بھی ایک ہو گئے۔ اور اسی بات کی تمنا مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ کرتی ہیں، جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے خدا نے دنیا میں اناج کی کمی نہیں بنائی، دنیا میں اناج کی کمی نہیں ہے، بلکہ خدا نے وافر مقدار میں اناج مہیا کیا ہے۔ کمی ہے تو دل کھول کر ایک دوسرے کو دینے، ایک دوسرے کو بانٹنے کی کمی ہے۔ اور یہ بات مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ نے کہی، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح سے یہ بات سیکھی کہ مل بانٹنے میں، مل کر رہنے میں ہی برکت ہے۔ اور یہ بات ابتدائی کلیسیا نے بھی جان لی، یہ بات رسولوں نے بھی جان لی، اور اس کا کیا فضل ہوا، کیا برکت ہوئی کہ سب کے سب یکجا تھے۔ اور لکھا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا تھا، اس کا پھل کیا تھا کہ کوئی محتاج نہ تھا، بلکہ سب کے سب خوش تھے۔ آج اگر ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی مختلف کلیسیاؤں میں دیکھیں، تو آج کی کلیسیا میں اور ابتدائی کلیسیا میں فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے کہ ابتدائی کلیسیا اپنے کام اور اپنے اعمال سے جانی جا رہی تھی، ان میں باتیں کم تھیں اور کام زیادہ تھا۔ آج کے دور میں جو کام جو ہے کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، رپورٹنگ زیادہ ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنی کلیسیا بنا لی، میں نے اتنے خاندانوں کو توڑ کر میں نے نئی کلیسیا بنا لی، میں نے نئے گھر بنا لیے، میں نے اتنے لوگ کو بپتسمہ دے لیا، میں نے اتنی منسٹریز بنا لی ہیں، میں نے یہ کام کر دیے ہیں۔ تو یہ سب آج کے دور میں ہے، یعنی باتیں زیادہ اور کام کم۔ ابتدائی کلیسیا میں باتیں کم تھیں اور کام زیادہ تھا، اور عملی کام تھا، صرف باتوں میں کام نہیں تھا بلکہ وہ کام نظر آ رہا تھا۔ اور آج کے دور میں جو تیر اور میر ہے، اس کی وجہ سے کلیسیا آج کے دور میں بھٹکی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج کی ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا کو ہم اپنا ماڈل بنائیں۔ آج ہم تمام کلیسیا کے سربراہان جو ہیں، اس کلیسیا کو اپنا ماڈل بنائیں۔ آج کلیسیا کے جو رکن ہیں، خاندان ہیں، اماندار ہیں، بپتسمہ یافتہ انسان ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ وہ محتاجوں کا خیال کریں۔ اور یہاں پر کیا تھا، لکھا ہے کہ لوگ جو تھے، جو زمینوں اور گھروں کے مالک تھے، وہ اپنا ان کو چیزوں کو بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لاتے اور رسولوں کو دیتے تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ ان تمام ایمانداروں کا رسولوں پر بھروسہ تھا، رسولوں پر ایمان تھا، رسولوں پر اعتقاد تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں گے اور ایک انصاف کے ساتھ بانٹیں گے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج یہ کلام، آج یہ تلاوتیں جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں، اور جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو محبت، مسیح کی محبت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اور یہ محبت جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں آج کے کلام سے ہم سیکھیں اور خدا کا شکر بھی ادا کریں کہ خداوند ہمیں ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے مدد کرتے ہیں۔ اور یہ محبت جو ہے، یہ جو برکت ہے کہ بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، بغیر رنگ و نسل کے، یہ صرف اور صرف
مسیحیوں کو یہ برکت حاصل ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی کی ضرورت ہے تو وہ سب سے پہلے انسانیت کو دیکھتے ہیں اور مذہب کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور یہ محبت مسیح یسوع نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ محبت مسیح یسوع نے دی ہے، یہ محبت رسولوں نے دی ہے، اور اسی محبت کے عوض کلیسیا آج بھی قائم ہے اور کلیسیا آج بھی جانی جاتی ہے، اور ہم سب اس کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے اپنے اپنے کام میں اپنے اپنے کام کے ذریعے، کردار کے ذریعے، باتوں کے ذریعے عملی طور پر ہم خدمت کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ آئیں آج اس کلام کے وسیلہ سے، آج کی ان تلاوتوں کے وسیلہ سے سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں یہ برکت بخشی ہے، خدا نے ہمیں فضل دیا ہے، خدا نے ہمیں نعمت دی ہے کہ ہم جس کی خدمت کرتے ہیں، جس کی مدد کرتے ہیں تو ہم دل و جان سے کرتے ہیں، اور اس کا یہ اجر جو ہے ہماری زندگی میں ملتا ہے، اس کا اجر خدا ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے مقدس پالوس بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کرو خداوند کے لیے کرو، نہ کہ انسانوں کے لیے، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں یہ پھل دیا ہے، ہمیں یہ روح دی ہے، تاکہ ہم اس روح میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں، خدمت کریں، تاکہ ہم اپنے اعمال سے، اپنی کاموں سے اور نیک سیرت زندگی سے ہم مسیح یسوع کے نام کی گواہی دے سکیں، تاکہ بہت ساری روحیں ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہماری محبت کی خدمت سے وہ مسیح کو قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔